ہم جب فطرت کی بات کرتے ہیں تو فطرت کی پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک اور لفظ ہم بولتے ہیں اپنے معاشرے میں، عادت۔ فطرت اور عادت۔ فطرت وہ ہے جو ہمارے رب نے ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے، اور عادت وہ ہے جو ہم خود بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ فطرت ہے مثال کے طور پہ کہ رب نے کہا ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو سونے کے لیے بنایا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنا خود اس میں چینجز کر کے جو ہے رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ عادت بنا لیتے ہیں رات بھر جاگنے کا، پھر انہیں رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ اب یہ گویا کہ ان کی فطرت کی جگہ پہ ان کی عادت لے لیتی ہے۔ عادت کہتے ہیں، عادت عود کو سے آنا ہے، ریپیٹ ہونے کو۔ کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں ہمارے نیچر کا حصہ تو نہیں ہے، فطرت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن جب ہم اسے ریپیٹیڈلی کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تو وہ پھر ہماری فطرت کی جگہ پہ آ کر کے وہ اس کی جگہ کو لے لیتا ہے، وہ ہماری عادت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عادت کو فطرت ثانیہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا نیچر ہے جو ہم خود کریٹ کر لیتے ہیں۔ چونکہ انسان ایک پورے یونیورس میں ایک یونیک مخلوق ہے جو خود بہت سی چیزیں خود بنا لیتا ہے، تو وہ اپنی فطرت میں بھی چینجز کر کے جو ہے اس کو عادت بنا لیتا ہے۔ تو یہ فطرت اور عادت کا فرق ہے۔ فطرت کی جب بات کرتے ہیں ہم، جس کو بتایا کہ میں ایک اوریجنل نیچر، ہر ایک چیز کی جو اصلی، جو اس کے اندر کا جو ایک طبیعت ہوتی ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ جب ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو فطرت ہمارے پاس جو یونیورس ہے، کائنات ہے، تو ایک تو کائنات ہے، پورا ایک یونیورس ہے، تو اس یونیورس کا بھی ایک نیچر ہے۔ اور جو یونیورس کا جو نیچر ہے، یعنی ہماری کائنات کا وہ حصہ جو غیر حیوانی ہے، جس میں حیات نہیں ہے، تو یہ والا جو ہے زمین ہے، سورج، چاند ہے، تو یہ پورا گلیکسی کا جو ہمارا پورا سسٹم ہے، تو ایک وہ ہے اس کا کائنات کا فطرت۔ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ مثال کے طور پہ زمین جو ہے وہ اپنے آربٹ پہ جو ہے وہ حرکت کرتی ہے، موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے۔ اب یہ اس کا ایک خاص آربٹ ہے، اور اسی پہ اس کو خاص متعین حرکت ہے، اسی پہ اس کو موو کرنا ہے۔ ہم صرف یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ حرکت اور کس انداز میں حرکت کر رہی ہے، لیکن وہ اسی انداز میں کیوں حرکت کر رہی ہے؟ لیفٹ سے اگر رائٹ جا رہی ہے تو لیفٹ سے رائٹ ہی جائے گی، اور رائٹ سے لیفٹ نہیں آئے گی۔ اس کا ایک بنا ہوا جو دائرہ، اسی پہ اس کو حرکت کرنا ہے۔ تو کائنات کا جو نیچر ہے وہ نیچر ایسا ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ کائنات۔ اسی لیے جب ہم سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعہ چیزوں کو ہم جب جانتے ہیں، کائنات کے نیچر کو جانتے ہیں، تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس چیز کی یہی ہے، اوپر سے کوئی چیز نیچے ہی آئے گی۔ ایک نیچر ہے کہ اوپر سے چیز نیچے آتی ہے، نیچے سے چیز اوپر نہیں جائے گی۔ تو اس یونیورس کا جو نیچر ہے، جب پوری کائنات جو ایک کھلی فضا میں معلق ہے، یہ کائنات، اور اس معلق ہوتے ہوئے نہ کہیں اپ ہوتی ہے، نہ ڈاؤن ہوتی ہے، نہ گرتی ہے، نہ تباہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا ایک خاص اس کا نیچر ہے، وہی نیچر اس کو سنبھالے ہوا ہے۔ تو یہ یونیورسل نیچر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اپنے نیچر پہ وہ متحرک ہے۔ ایک ہے حیوانی فطرت، جاندار کی فطرت۔ ہر جاندار کے پاس فطرت ہے۔ انسان بھی جاندار کی قسموں میں سے قسم ہے، انسان بھی ایک زندگی والا مخلوق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو ہم عام جانداروں سے ممتاز کرتے ہیں، اس کو یہ الگ ہے، اس سے بلند ہے۔ اور انسان جو بلند ہے وہ 2 درجوں میں بلند ہے۔ ایک درجہ تو وہ ہے جسے تقریباً ہر آدمی سمجھتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ عقل سے نئی چیزیں بنا لیتا ہے۔ ایک پرندہ بھی گھر بناتا ہے، انسان بھی گھر بناتا ہے، لیکن جس پرندے کے نیچر میں جس قسم کا گھر بنانے کی نالج اس میں ڈال دی گئی ہے، ان بلٹ ہے، وہ وہی نالج رہے گی، اس میں وہ پرندہ بڑھا نہیں سکتا ہے۔ مدھو مکھی کو جو نیچر دیا گیا ہے کہ تم کو ایسا گھر بنانا ہے، وہ ایسا ہی گھر بنائے گی، الگ سے وہ ڈیزائن نہیں کر پائے گی۔ لیکن انسان چونکہ عقل ہے، عقل کے ذریعہ وہ ہر دن نیا ڈیزائن لے کے آتا ہے، گھر کا نیا ڈیزائن، تو ہر چیز پہ وہ نئی چیز لے کے آتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ انسان دوسرے جانوروں سے بلند ہے عقل کے ذریعہ، اور اس کو تقریباً دنیا کا ہر انسان سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ انسان کی ایک اور بلندی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان بہت بلند ہو جاتا ہے، اور انسان کی اس بلندی کا عرفان، اس بلندی کی تعلیم صرف مذہب دیتا ہے۔ مذہب سے ہٹ کے ہم سائنس سے اگر اس بلندی کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔
مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ انسان دراصل انسان ایک روحانی وجود ہے، کہ اسپریچول بینگ بھی ہے، وہ صرف وہ جو ہے ایک جانور نہیں ہے، اس کا وجود جو ہے عام اینیملز کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا ایک اسپریچول وجود ہے، اسپریچول بینگ ہے، اس کا ایک روحانی وجود ہے، اس کا اس کائنات سے جو ماورائی کائنات ہے، اس ماورائی کائنات سے اس کا ایک تعلق ہے، ایک ریلیشن ہے، اور اسی لیے جو روح ہے یہ ماورائی ہے، اس لیے انسان کا ایک روحانی اور اخلاقی وجود بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ کائناتی جو فطرت ہے، یونیورس کا جو فطرت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حیوانات کی جو فطرت ہے تقریباً اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، ہر حیوان کو ہر جانور کو ایک خاص نالج، ایک خاص ضرورت دے دی گئی ہے، ہر حیوان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، ٹہلتا ہے، اپنے دائرے کے مطابق سوچتا ہے۔ انسان کے اندر بھی وہ حیوانی خصوصیات ہیں، انسان بھی کھاتا ہے تو کھانے کی، پینے کی، اس کے جنسی تعلق کی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، ٹھنڈک ہے، گرمی ہے، یہ ساری چیزیں انسان بھی محسوس کرتا ہے جس طرح دیگر جانور محسوس کرتے ہیں، یہ اس کے نیچر کا حصہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے اور وہ ایک عام جانور سے بلند ہے، اس لیے انسان کا ایک روحانی سطح ہے انسان کے وجود کی، اور وہ سطح ہے جس سطح کی فطرت کیا ہے، جو اعلیٰ انسان کی جو سطح ہے، اس سطح کی فطرت کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ فطرت کیا ہے۔ چونکہ انسان تو کے اندر بتایا کہ انسان کے اندر تخلیقی صلاحیت ہے، وہ چیزیں پیدا کر لیتا ہے، چیزیں بنا لیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، بدل دیتا ہے، اس لیے انسان کی اصل فطرت کیا ہے یہ سمجھنا مشکل ہے۔ چوری کرنا اس کی فطرت ہے یا ایماندار رہنا اس کی فطرت ہے، زیادہ کھانا اس کی فطرت ہے کہ کم کھانا اس کی فطرت ہے، لوگوں پہ لٹانا، کچھ لوگ چونکہ الگ الگ لوگ ہیں، کچھ لوگ لوگوں پہ بہت لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت بخیل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو متضاد کوالٹیز لوگوں کے اندر ہوتی ہے، تو اب یہ متضاد چونکہ کوالٹیز ہوتی ہیں تو اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ انسان کے اندر چونکہ متضاد کوالٹی ہر معاملے میں، اب اس کا اصل نیچر کیا ہے۔ کچھ لوگ سچ بولنے کے لیے جان لگا دیتے ہیں، جان کی قربانی دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور کچھ لوگ جان چلی جائے لیکن کبھی وہ سچ بولتے ہی نہیں، جھوٹ ہی بولتے ہیں، جب بولیں گے جھوٹ بولیں گے۔ تو اب اس کی جو ہیبٹ ہے یہ والا جو ہے، کچھ لوگ ظلم کے خوگر ہوتے ہیں، وہ دوسروں پہ جب تک ظلم نہ کرے ان کو سکون نہ ملے، کچھ لوگ ظلم برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، ہر جگہ برداشت کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ تو اصل نیچر کیا ہے؟ ظلم کرنا نیچر ہے کہ ظلم برداشت کرنا نیچر ہے؟ یہ ذرا بڑا، چونکہ انسان کے اندر خود کریٹیویٹی ہے، تو کیا کریٹ کیا ہے، وہ جو اس کے اندر جو نیچر نکل کے آ رہا ہے وہ اس کا کریٹ کیا ہوا ہے یا اس کے اندر ان بلٹ ہے، یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے، اس لیے انسان کی فطرت کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ قرآن نے کہا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہمیں اختیار کرنی ہے، اور اللہ کی فطرت وہی ہے جس فطرت پہ انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب اس سے اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس فطرت پہ بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کو چوری بہت پسند ہے، کچھ لوگوں کو ایمانداری بہت پسند ہے، کچھ لوگوں کو بخل بہت پسند ہے، کچھ لوگوں کو فیاضی بہت پسند ہے، غصہ آتا ہے، انسان کو غصہ بھی آتا ہے، رحم بھی آتا ہے۔ تو اصل نیچر کیا ہے؟ اب یہاں ہم دیکھنا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی جو صفات ہے، وہ رب کی تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ صفات بھی آپ دیکھیں گے تو دونوں طرح کے صفات عام طور پہ بظاہر وہ دونوں کوالٹیز رب کے اندر بھی ہے۔ رب کے اندر رحم بھی ہے اور غضب بھی ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، تو دونوں طرح کی کوالٹیز رب تعالیٰ کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ اور اس کا چونکہ انسان کے اندر کریٹیویٹی ہے، اور چونکہ کائنات میں رب سے قریب انسان ہے، تو وہ متضاد کوالٹیز بظاہر متضاد جو ہیں وہ رب کے اندر بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ متضاد کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر بنایا کیوں ہے؟ تو دراصل یہ چیز ہے کہ انسان میں یہ کیوں ہے اور اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اور اصل کیا ہے۔ ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف غصہ کرنا یہ انسان کا نیچر ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف معاف کرنا یہ نیچر ہے، اور نہ ہم دونوں کو نیچر سے خارج کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب دونوں طرح کی باتیں ہیں، غصہ بھی ہے اور رحم بھی ہے، غصہ بھی ہے، عفو درگزر معافی بھی ہے، جب دونوں طرح کا نیچر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور دونوں چیزیں ہمارے اندر ان بلٹ ہے، اس کو بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، اس پہ یہ ان بلٹ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا اصل نیچر یہ ہے کہ اپنی دونوں کوالٹیز کو، دونوں طرح کی کوالٹیز کو سنبھالے، اس کے فطرت کا حصہ ہے، دونوں کا سنبھالے
اور دونوں کے بیچ بیلنس کرے، عدل پیدا کرنے کی کوشش کرے، اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کرے. جہاں پہ نرمی کی جگہ ہے وہاں پہ نرمی کرے، لیکن اپنی سختی والی کوالٹی کو ختم نہ کرے. اور جہاں پہ سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرے، لیکن سختی میں بھی اعتدال رکھے، ایک بیلنس رکھے. تو ان دونوں متضاد قوتوں کو سنبھالنا اور ان کو صحیح جگہ پہ رکھنا اور اعتدال کے ساتھ رکھنا، یہ دراصل یہ جو اعتدال ہے یہ انسان کی فطرت ہے. اور یہ بات ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے، اور اس پہ ہمیں آنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اعتدال. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے سب سے زیادہ اعتدال کی بات کی کہ آپ اعتدال قائم کریے، چونکہ اعتدال ہی اصل نیچر ہے، اصل فطرت ہے. انسان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو ہماری فطرت ہے یا اس یونیورس کے اندر جو فطرت ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، جو اصل فطرت ہے وہ نہیں بدلتی. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی عادت تو بدل لیتے ہیں، لیکن پھر جیسے موقع ملتا ہے جو ہمارا اصل نیچر ہے وہ ابھر کے آ جاتا ہے، ہماری جو اصل فطرت ہے وہ ابھر کے آ جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے جو نیچرل لاز ہے، اسی لیے کہا اس کو نیچرل لاز کو یونیورسل لا مانا جاتا ہے کہ جو نیچرل لاز ہوتے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں. قرآن اس بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو نیچرل لاز ہیں، جو فطری لا ہیں، وہ نہیں بدلیں گے. لا تبدیل لخلق اللہ. اس لیے فطرت کے قانون میں کوئی تغیر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ہندوستان کے بڑے اسکالر، بڑے عالم اور بڑی متنازع شخصیت مذہبی اور فکری اعتبار سے جناب سر سید احمد خان صاحب. سر سید احمد خان صاحب نے اسی طرح کے تصورات کو سامنے لے کے آئے، اور اسی طرح کی تصورات کو سامنے لے کر انہوں نے اس طرح کی آیات کو سامنے لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ نیچر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، جب نیچر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے یہ خدا کا فعل ہے اور قرآن خدا کی کتاب ہے، تو یہ خدا کا کلام ہے، تو قرآن خدا کا کلام ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اور نیچر جو ہے یہ خدا کا فعل ہے، عمل ہے، تو خدا کے فعل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ سنت اللہ ہے، لا تبدیل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. تو اب ان دونوں طرح کی چیزوں کو لے کے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، کائنات بھی خدا کا فعل ہے، یونیورس، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. سر سید احمد خان صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو معجزات ہیں دین کے اندر، معجزات ہیں، کرامات ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتے ہیں، یونیورسل لا ٹوٹ جائے گا. جو علماء اسلام نے جو اس پہ بات کی ہے سر سید احمد خان صاحب سے، کہ وہ تھوڑا سا جو بات کہی ہے انہوں نے بالکل پرفیکٹ بات کہی ہے، لیکن تھوڑا سا انہوں نے اس میں تھوڑی سی اور توجہ اس میں چاہیے کہ یونیورسل لاز جو ہے وہ یوں تو عام طور پہ تو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتے، وہ ان بلٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چونکہ خدا کا عمل ہے، خدا کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بات بالکل صحیح ہے. خدا کا جو عمل ہے، خدا کی جو یونیورس ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بات بالکل صحیح ہے، لیکن رب چاہے گا تو آئے گی. ایسا بھی نہیں کہ مطلب اتنا زیادہ یہ مضبوط نہیں ہو گیا ہے کہ رب بھی چاہے تو بھی نہیں آئے. ان جنرل تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ایکسیپشنل وے میں اگر رب کہیں چاہے گا تو یہ کائنات اتنی مضبوط نہیں ہو گئی ہے کہ اب خدا کی مرضی بھی اس پہ نہ چلے. خدا کی مرضی کے تحت ہے، خدا کی قدرت کے تحت ہے، لہٰذا خدا کی قدرت ہوگی تو اس میں نیچرل لا میں کبھی کبھار تبدیلی ہو جائے گی، اور یہ نیچرل لا بدل جائے گا خدا کی قدرت سے، چونکہ ایک طرف خدا کا عمل ہے، ایک طرف خدا کی قدرت ہے. خدا کی قدرت بہرحال خدا کے عمل میں تبدیلی لا سکتا ہے. تو جو یہ معجزات ہوتے ہیں یہ دراصل پیغمبروں کا عمل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اصل میں خدا کا عمل ہوتا ہے، پیغمبروں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں کہ فطرت فاسد ہوتی ہے کہ نہیں، ہماری جو فطرت ہے وہ فاسد ہوتی ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ یونیورس کی فطرت تو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، حیوانوں کی فطرت میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان جو کہ عقل اور تخلیقی صلاحیت اور عقلی صلاحیت کے مالک ہے، اسی لیے یہ بسا اوقات اپنی فطرت کو، اپنے نیچر کو، اپنی اصل طبیعت کو خراب کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اب اس موقع پہ یہ سمجھنا کہ وہ جو کر رہا ہے، دو لوگ دو راستے پہ چل رہے ہیں، یہ ان میں سے کون فطرت کے راستے پہ ہے اور کون فطرت کے خلاف جا رہا ہے. ایک شخص ہمیشہ دن میں سوتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، ایک شخص جو ہے رات میں سوتا ہے، دن میں جاگتا ہے. اب ان دونوں میں سے فطرت پہ کون ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنی دلیل دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے ہمیں دن میں نیند نہیں آتی ہے، ایک کہتا ہے کہ ہمیں رات میں نیند نہیں آتی ہے. اصل فطرت کیا ہے؟ چونکہ یہ بڑا ایک لطیف مسئلہ ہوتا ہے، متضاد چیزوں میں اصل کو تلاش کرنا، اس کے لیے اعلیٰ فلسفے اور اعلیٰ تعقل کی ضرورت ہے.
حکمائے اسلام نے اس بات کو مانا، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسلام کی کوئی بھی بات، اسلام کی کوئی بھی تعلیم خلاف عقل نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے ذرا گہرائی چاہیے اور بصیرت چاہیے، ہر عام آدمی جو اس کی تشریح نہیں کر پاتا، ایکسپلین نہیں کر پاتا ہے، لیکن اعلیٰ ذہانت، اعلیٰ فلسفے، اعلیٰ تعقل کے ساتھ غور کیا جائے تو اسلام کی ہر تعلیم فلسفے یہ فطرت کے موافق اور عقل کے مطابق سمجھ میں آئے گی، اور عقل کی مطابقت سے جو ہے اس کے فطرت کی مطابقت واضح ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اسلام کی تعلیمات کا یا دین کی تعلیمات کا یا حقیقت کے ادراک کا عقلی علم یہ ممکن تو ہے لیکن ذرا مشکل ہے، اس مشکل سے حل کے لیے انسان مجبور ہے، انسان محتاج ہے کہ وہ وحی کا سہارا لے، ہمیشہ اپنے عقل پہ ڈیپینڈ نہ رہے اور ساری نالج کو اپنے عقل پر موقوف نہ سمجھے، بلکہ وحی کا سہارا لے کہ بعض مقامات پہ جہاں پہ اس کو نہ سمجھ میں آئے وہ وہاں وحی کا سہارا لے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم فطرت کو سمجھنے کے لیے وحی کے محتاج رہیں اور رسالت کے محتاج رہیں، خدا کے پیغمبروں کا محتاج رہیں۔ جب ہم خدا کے پیغمبروں کے سائے میں، ان کی ہدایت کے سائے میں چلیں گے تو سفر کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر ہم خدا کے پیغمبروں کی رہبری چھوڑ دیں گے تو پھر بسا اوقات ہم عقلی استدلال کی بنیاد پہ بسا اوقات ہم آپس میں لڑتے رہیں گے۔ تو ہمیں عقل کے ساتھ پیغمبروں کی رہبری کی ضرورت ہے، وہ اسی مقام پہ سمجھ میں آتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اسلام نیچرل دین ہے تو یہی درست دین ہے، اور یہی ایک ازلی و ابدی دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ کون سا دین قیم ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، وہ نیچرل دین جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ دین قیم ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ حضرت آدم سے لے کے اب تک جو دین آ رہا ہے، اصل دین، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ سیم دین ہے۔ اس لیے کہ تبدیلی اگر ہو جائے تو یہ فطرت کی تبدیلی ہو جائے گی، نیچر کی تبدیلی ہو جائے گی، خدا کے دین کی تبدیلی ہو جائے گی، خدا کے نظام کی تبدیلی ہو جائے گی، جس کے بارے میں ہے لا تبدیل لخلق اللہ۔ اس لیے اصل دین وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسلام کے نام سے کوئی نیا مذہب شروع نہیں کیا، بلکہ پرانا اصل دین ہی کو زندہ کیا، اس میں نئی چیزیں نہیں لائے، نہ نئی چیز لا سکتے ہیں۔ اور یہ دین قیم ہے کیا جو ہمیشہ سے ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ دین توحید کیا، دین قیم کیا ہے جو ایک ہے ہمیشہ، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ توحید ہے، عقیدہ توحید شروع سے اب تک ہے۔ عدل فی دنیا ہے، دنیا کے اندر جسٹس ہونا چاہیے، یہ اول روز سے اب تک ہے کہ دین کے اندر جسٹس ہونا چاہیے۔ جسٹس ہر آدمی کو پسند ہے، ہر آدمی انصاف چاہتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، انصافی اچھی چیز ہے، اور کبھی کبھی اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جب اس پہ ظلم ہوتا ہے تب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انصاف کتنی بڑی چیز ہے۔ تو عدل فی دنیا، یہ وہ دین ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی اس دنیا میں عدل کو نہیں پا پاتا ہے، ہم حاصل نہیں کر پاتے، ہر شخص صحیح انصاف حاصل نہیں کر پاتا ہے، ایویڈنس کی کمزوری کی وجہ سے، گواہوں کی کمزوری کی وجہ سے، اور وہ جو عدالت کا جو سسٹم ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ اپنی حیثیت کی کمزوری کی وجہ سے ہر انسان عدل نہیں پاتا ہے، حاصل کر پاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے دل کی آواز ہوتی ہے کہ کاش کوئی ایسا دنیا ہو جس دنیا میں ہم کو انصاف مل جائے، ظالم سے ہمیں صحیح انصاف مل جائے۔ ہم یہاں پہ تو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں کمزور ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی عدالت ہو جہاں پر نہ ہماری کمزوری آڑے آئے، نہ ظالموں کی طاقت آڑے آئے، اور صحیح انصاف مل جائے۔ تو گویا ہر روح کی طلب ہوتی ہے، ہر روح کی تلاش ہوتی ہے کہ ایک دنیا بنے جس دنیا میں ہمیں صحیح انصاف ملے۔ آخرت کا تصور اسی عقلی توجیہ پہ قائم ہے جس کی تائید قرآن پاک کرتا ہے کہ آپ کو، اور شروع سے ہے کہ شروع سے اول روز سے یہ آخرت کا تصور ہے کہ اس دنیا میں ہم جس کے پاس طاقت ہے اس کو حکم ہے کہ انصاف کرے، اور اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو فائنل انصاف، فائنل جسٹس جو ہے ججمنٹ ڈے پہ، انصاف کے دن پہ ہوگا۔ وہ تصور آخرت، یہ وہ دین کا حصہ ہے، تصور آخرت جو اول روز سے اب تک ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہونے کے بعد کہ اصل دین میں تبدیلی نہیں ہے، پھر یہ فوراً سوال ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں بدل گئی، حضرت نوح کی شریعت میں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بدل گئی، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بدل گئی۔ تو چیزیں تو بدل رہی ہیں،
تو جب دین میں تبدیلی ہو رہی ہے تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ دین میں تبدیلی نہیں ہے، دین ایک ہے، اول روز سے اب تک دین ایک ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ جو اصل دین ہے، یعنی حقائق کے بارے میں تصور، اصل نظریات، اصل عقیدہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ باقی احکام، جو احکام ہوتے ہیں وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سماج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، زمانہ اور جگہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے، اور زمانے کے تقاضے، جگہ کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شرائع کے اندر، احکام کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، لیکن عقیدے کے اندر، اصل کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اصل دین ہمیشہ باقی ہے۔ فروعی احکام جو ہے اس میں ایک بڑا حصہ ہے جو زمانہ و مکان کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے جو شرائع ہیں، جو احکام فروعیہ ہیں، جزوی احکام ہیں، اس میں تو تبدیلی ہے، لیکن اصل دین وہ دین قیم ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک دقیق بات ہے جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، غیر مسلم بھی اس راز کو نہیں سمجھتے، اور صرف غیر مسلم نہیں، مسلم بھی بیشتر اس راز کو نہیں سمجھتے کہ اصل دین کیا ہے جو غیر متبدل ہے، اور جو اصل چیز ہے، اور فروعی چیزیں کیا ہیں، اور اصل فطرت کیا ہے، اصل فطرت تک پہنچنے میں ہمارے لیے رکاوٹ کیا ہے۔ ہمارے لیے رکاوٹ نفس ہے، شیطانی تجربہ ہے، ہمارے پاس جو دو کوالٹی ہے کہ ہمارے اندر جو دو ان بلٹ چیزیں ہیں، ایک چونکہ ہم اصل حیوان بھی ہیں، ہمارے اندر تو حیوانی چیزیں بھی، حیوانی نیچر بھی ہمارے اندر ان بلٹ ہے، اور چونکہ ہمارے اندر روح ہے، روحانی وجود ہے، تو ملکوتی صفت بھی ہمارے اندر ان بلٹ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ملکوتی صفت جو فرشتے والی کوالٹی ہے ہم کو اونچا کرتی ہیں، اور جو حیوانی صفت ہے جھکاتی ہیں، اور انہی دنوں میں ہمیں بیلنس قائم کرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ شہوت اور حیوانی قوت اور نفسانی قوت، اس میں بھی ہمیں مزہ ملتا ہے، اور اکثر ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے فری میں ہمیں مل جاتے ہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے چونکہ یہ نفس کو اچھا لگتا ہے، تو اس لیے ہم نفس اور شیطان کے چکر میں عام طور پہ اپنے نفس، اپنی فطرت کو خراب کر دیتے ہیں، فطرت کو فاسد کر دیتے ہیں، فطرت پہ گندگی کا لیئر چڑھا دیتے ہیں، وہ فطرت اندر دب جاتی ہے اور وہ فطرت باہر نہیں آ پاتی ہے۔ اسی کو کہا قرآن نے کہ یہ چیز وہ ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔